الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 174 یعنی 174ویں آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے محبوب آپ انہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، آپ انہیں یعنی امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو اس کی خبر سنائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اس کی خبر سنائیں، الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، کہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی۔ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، کہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن جب ہم نے اسے اپنی آیتیں دی تو وہ اس سے صاف نکل گیا، یعنی اس نے روگردانی کی، یعنی نافرمانی کی۔ ہم نے آیتیں تو دی لیکن اس کے بعد اس نے اسے روگردانی کی، وہ اس سے پھر گیا اور اس سے نافرمانی کی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اس کے پیچھے۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور جب شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ کیا ہوا؟ پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، اے میرے محبوب آپ انہیں مسلمانوں کو اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ فرمان اور یہ ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت بلعام بن باعورہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور مجھے لگتا ہے شاید اس سے پہلے سنا ہو، تو بلعام بن باعورہ یہ بنی اسرائیل کا یہ بہت بڑا پائے کا عالم تھا، اور اللہ کا بہت بڑا کہہ سکتے ہیں، وہ جس کو ایک ہم لوگ استعمال کرتے ہیں مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات مطلب یہ کہ جو دعا کر دے اللہ پاک وہ دعا قبول کر لیتے۔ تو بلعام بن باعورہ یہ بنی اسرائیل کا یہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا زاہد، اور ایسا شخص کہ جو بھی دعا کر دے اللہ پاک اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا تھا، بلعام بن باعورہ۔ تو اس کا یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ میرے محبوب انہیں اس کی آیتیں سنائیے، ان مسلمانوں کو بتلائیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن ہم نے اسے تو اپنی آیتیں دی، یعنی ہم نے اسے آیتیں دی، اسے ہم نے علم دیا، لیکن کیا کیا اس نے؟ وہ اس سے نکل گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور وہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اس عالم کے، اس زاہد اور ایسا عالم کہ جو اور اتنا نیک پرہیزگار کہ اللہ پاک کا اتنا مقبول بندہ کہ اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ جانتے، وہ اسم اعظم جانتا تھا، اسم اعظم سمجھتے ہیں ابھی بھی؟ ویسے اسم اعظم بھی جو اسم اعظم یہ اللہ رب العزت کے کچھ مخصوص نام، تو اس کے تعلق سے چونکہ بہت ساری روایتیں ہیں کہ آخر اسم اعظم ہے کیا، تو ویسے تو میں دو چار بیان بتا دوں کہ اسم اعظم کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو آیت جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں ایک یہ ہے کہ الحی القیوم، ایک یہ کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اور یہ ہے کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں بھی حی القیوم، یہ ساری اسم اعظم۔ تو اسم اعظم کی یہ خاص بات جو یہ اسم اعظم کے تعلق سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ اگر اسم اعظم سے نام لے کر کے اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ پاک دعا امید ہوتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ دعا۔ اس کے تعلق سے اگر صرف ایک حدیث بیان کروں تو حضرت عبداللہ ابن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجلا یدعو، میں اس کا ترجمہ ہی کر دیتا ہوں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی اس طریقے سے دعا کر رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہا تھا کہ اے اللہ میں اپنی حاجت تجھ سے مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ بس تو اللہ ہے۔
اے میرے پروردگار میں اپنی حاجت تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو میرا اللہ ہے، اور میں کس سے فریاد کروں گا؟ تو وہ آدمی یہ دعا کر رہا تھا، یدعو وہو یقول اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اے میرے پروردگار انی اسألک، میں تجھ سے اس لیے اپنی حاجت طلب کر رہا ہوں، اپنی حاجت کی برابری کے لیے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ بانی اشہد، کہ میں گواہی دیتا ہوں انک انت اللہ، کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی اللہ ہے، لا الہ الا انت واحد، کوئی اور معبود نہیں سوائے تیرے، اور تو احد ہے، تو ایک ہے، الصمد، اور تو بے نیاز ہے۔ تو جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ الذی لم یلد ولم یولد، کہ نہ کسی نے اس کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی کو پیدا کرتا ہے، نہ وہ خود جنا نہ کسی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی مثال ہے نہ ہی کوئی مثل ہے۔ تو جب یہ دعا اس طریقے سے وہ بندہ دعا کر رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس بندے کو یہ دعا کرتے سنا تو آقا نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ جب اس وسیلے سے اس سے مانگا جائے، اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک وہ دے دیتا ہے۔ یعنی جو بھی جس طریقے سے، یعنی قل هو اللہ احد، اس سے یہ سمجھ میں آیا کیونکہ اس میں قل هو اللہ احد والے الفاظ آئے ہیں، اس نے یہ دعا کر کے مانگے، اور اس میں الحی القیوم آیا، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس الفاظ کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چونکہ یہ بہت اس تعلق سے ہیں، یعنی اسم اعظم ہے کیا، تو اس اسم اعظم کو اللہ پاک نے اسم اعظم کا علم دیا تھا، حد تو یہ اس کو اتنا علم تھا کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر کے عرش پر وہ دیکھتا تھا، لیکن اب اس کا انجام کیا ہوا؟ تو اب آپ اندازہ لگائیں، جو اللہ رب العزت نے فرمایا، کیوں فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے اس بلعام بن باورہ کے اس واقعے کو آپ ان سے سنائیں، اس کی خبر کو ان کو سنائیں۔ تو بلعام بن باورہ کا یہ مسئلہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ تشریف لائے سیریا اپنے لوگوں کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ پوری فوج تھی، اور اللہ پاک کا یہ حکم تھا کہ آپ سیریا میں جائیں، اور قوم جبارین سنے ہوں گے، قوم عمالقہ بہت مشہور ہے، تو ان سے جنگ کرنی تھی، یہ اللہ پاک کا فرمان تھا کہ آپ سیریا جائیں اور سیریا میں جبارین سے، یعنی قوم جبارین اور ان سے عمالقہ سے جنگ کرنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ تشریف لائے، اور وہاں پہ جب اپنا پڑاؤ ڈالا تو وہ سیریا میں تھا، یہ بلعام بن باورہ، یہ تو اس کی قوم اس کے پاس آئی، بلعام بن باورہ کی قوم، اور اس سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تم جانتے ہو کہ ان کا مزاج اتنا سخت ہے، اور جانتے وہ اس لیے آئے ہیں، وہ یہاں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے خلاف جنگ کریں، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیں، تو تم ایسا کرو کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور جو ان کے خلاف ہیں ان کے خلاف تم بددعا دے دو، تم ان کے خلاف بددعا کر دو، کیونکہ تمہاری دعا اللہ پاک قبول کرتا ہے، تمہاری ہر دعا قبول کرتا ہے، چاہے تم بددعا دو چاہے تم دعا دو، تمہاری دونوں چیزیں اللہ پاک قبول کرتا ہے، تو تم کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، وہ ہمارے گھروں سے باہر نکالنے کے لیے سیریا میں آئے تاکہ ہمیں اس کو قبضہ کر لیں، ہم سے نکال دیں ہمارے گھروں سے، تو تم بددعا دے دو کہ اللہ وہ ناکام ہو جائیں۔ تو بلعام نے ان کو جواب دیا، کیا بات کر رہے ہو تم، کیسی بات کر رہے ہو، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے اتنے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ پاک کے اتنے اولو العزم نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، یعنی ولی اللہ اولیاء کرام ان کے ساتھ ہیں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کے خلاف بددعا دے دوں؟ تو بڑا اصرار کیا اس کی قوم نے کہ نہیں تمہیں بددعا دینی، پھر بڑا روتے رہے، بہت روتے، کافی اصرار کرتے رہے، اور چونکہ پڑاؤ تھا وہیں پہ سیریا میں، تو اس کی قوم بلعام بن باورہ کی قوم بار بار دباؤ ڈالتے رہی بلعام بن باورہ پہ کہ بددعا دے دو بددعا دے دو۔ تو بلعام بن باورہ کا ایک مسئلہ اور تھا، اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ بھی دعا کرنے سے پہلے یا بددعا کرنے سے پہلے وہ ایک رات اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ڈال دیتا تھا کہ وہ طلب کرتا تھا کہ اللہ پاک میں کیا کروں، میں دعا اس کے لیے کروں کہ نہ کروں، پہلے ہی سے وہ اللہ پاک سے یہ اجازت چاہتا تھا ایک حساب سے کہ میں دعا کروں کہ نہ کروں اس چیز کے لیے۔
تو اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا تھا ہاں کہ تم اس کے لیے دعا کرو یا نہ کرو. تو کہا ٹھیک ہے میں آج اللہ پاک سے میں اجازت چاہوں گا اور اس کی مرضی کی اللہ پاک کی مرضی کیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں کہ نہ کروں. تو بلعام بن باورا اس رات میں مطلب اس نے کیا تو اسے اللہ پاک کی طرف سے اس کے دل میں جو ڈالا گیا کہ نہیں تم ہرگز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہیں کرو, اگر ایسا کرو گے تو تمہاری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی. تو جب یہ ہوا اس نے جو عبادت کی جو اس کا طریقہ تھا, دوسرے دن اس نے قوم سے بتایا اپنے کہ نہیں میں بد دعا نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک کی رضا نہیں ہے, اللہ پاک نے مطلب منع کر دیا کہ نہیں تو بد دعا نہیں کر سکتا. پھر کیا ہوا, اس کی قوم پھر بھی نہیں مانی, وہ اصرار کر ہی رہے کہ نہیں تم بد دعا کرو, تم بد دعا کرو, یہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہمیں باہر کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ ہمیں اپنی جگہوں سے ہمارے گھروں سے نکال کر کے ہمیں قتل کر کے اور یہ خود ہمارے گھروں میں قبضہ کرنا چاہ رہے. تو کیا ہوا جب دوبارہ وہ جب نہیں مان رہا تھا تو اس کو پھر کیا ان لوگوں نے بڑا تحفہ تحائف دیا, بہت پیسہ دیا, اس کا بہت تحفہ دیا, اب بڑا ایک دم گڑگڑا کر کے پھر وہ جھانسے میں آ گیا. پیسے کے لالچ میں بلعام بن باورا آ گیا. وہ بلعام بن باورا جب پیسہ جب اس کو ملا تو کیا اچھا ٹھیک ہے, تو پھر سے اس نے کہا پھر کرتا ہوں. جب پیسہ ملا تو پھر اس نے اللہ پاک سے ایک رات پھر سے اجازت چاہی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف بد دعا کے لیے اجازت طلب کرنی اللہ پاک سے, اس نے وہ اللہ پاک کی رضا چاہنے کے لیے. تو جب دوبارہ اس نے اللہ پاک کی رضا چاہنے کے لیے اور کہ میں بد دعا کروں کہ نہ کروں, تو دوسری رات میں کیا ہوا, اللہ پاک کی طرف سے کچھ نہیں آیا, یعنی یہ نہیں آیا کہ تم بد دعا کرو یا نہ کرو, کچھ بھی نہیں. تو اس نے اپنی قوم سے بتایا کہ مجھے کچھ نہیں پتا ہے, اللہ پاک کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ملا کہ میں بد دعا کروں یا نہ کروں. تو اس کی قوم نے کہا ہاں دیکھو ہم کہہ رہے تھے اگر اللہ پاک کو یہ ناپسند ہوتا, وہ نہیں چاہتا, اللہ پاک تو منع کر دیتا کہ بد دعا مت کرو. اس نے منع نہیں کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بد دعا کرو ان کے خلاف. اور وہ پیسے میں آ گئے, پیسے کے جھانسے میں آیا بلعام بن باورا, اس نے من بنا لیا ٹھیک ہے. تو جب اس نے من بنایا تو ایک گدھی کو لیا, اپنی قوم کو تھوڑے بہت لوگوں کو لے کر کے وہ پہاڑ پہ جانے لگا. تو جس گدھی پہ سوار ہوا اللہ پاک نے اس گدھی کو طاقت دی, جو تم نے گدھی تو سمجھتے, اس گدھی پر سوار ہوا, اس گدھی نے راستے وہ کئی مرتبہ رکی اور اللہ پاک نے اس کو طاقت دی زبان بولنے کی. وہ گدھی جب ایک دو مرتبہ رکا تو کہے بلعام تو جا کہاں رہے ہو. گدھی نے کہا اے بلعام تو جا کہاں رہا ہے, تجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ تو کون سا کام کرنے جا رہا ہے, کتنا غلط کام کرنے تو جا رہا ہے. گدھی نے بلعام بن باورا سے کہا تو نے مال و دولت کے نشے میں تو اندھا ہو گیا ہے, تم جا رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, اور ان کے فرشتہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ پاک کے فرشتے بھی ہیں, ان کے ساتھ اللہ پاک کے نیک بندے اولیاء کرام بھی ہیں, اور تم ان کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو, اور تم مجھے دیکھ نہیں رہے ہو کہ میرے آگے فرشتے کھڑے ہیں, بار بار میرا راستہ روک رہے ہیں. گدھی نے کہا کہ میرا راستہ بار بار روک رہے, تمہیں دکھ نہیں رہا ہے تمہیں کہ تم مت جاؤ. تو 2-3 مرتبہ پہاڑی پر پیک پر چڑھنے سے پہلے گدھی وہ رکی اور اس کو بلعام بن باورا کو منع کی. لیکن جب ہوتا ہے انسان دنیا کی جب طلب نشہ ہوتا ہے تو دنیا پھر کچھ دکھتا نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا عالم کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی بات آپ اے محبوب آپ اس کی بات بتائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی, الذی آتیناہ آیاتنا, جسے ہم نے اپنی آیتیں دی, اے میرے محبوب اس کی خبر ان کو سنائیے, نہیں مسلمانوں کو آپ بتائیے یہ والا جو واقعہ بنی اسرائیل کا. فانسلخ منہا, لیکن جب ہم نے آیتیں دی اس کے بعد وہ ہمارے راستے سے بھٹک گیا. تو پھر وہ پیسے کے نشہ تھا, وہ مال و دولت کی لالچ تھی, وہ گیا پہاڑ پہ چڑھا. اللہ پاک کی مشیت, تو اب اللہ پاک کا مشیت پھر سے اب شامل ہے. تو ہوتا کیا تھا, اس سے پہلے وہ دعا جو بھی کرتا تھا وہ دعا قبول ہوتی تھی. اب کیا کیا اللہ پاک نے اس کی زبان بدل دی. تو جب وہ دعا کر رہا تھا تو وہ دعا کرتا تھا, اگر وہ بنی اسرائیل کے حق میں جو دعا کرتا تھا اللہ پاک اس کے زبان کو پلٹ دیتا تھا. تو وہ جو دعا بنی اسرائیل کے لیے کرتا تھا تو وہ جو بد دعا, تو جو بد دعا کا لفظ وہ بد دعا اپنی قوم کے لیے ہوتا تھا, اور جب اپنی قوم کے لیے دعا کرتا تھا تو وہاں پہ اپنی قوم اس کے قوم کے جگہ پر بنی اسرائیل لفظ آ جاتا تھا. یعنی اللہ پاک نے اس کے الفاظ کو پلٹ دیا. تو اس کی قوم نے کہا بلعام کر کیا رہے تو ہمیں بد دعا دے رہے اور بنی اسرائیل کو تو دعا دے رہے. اللہ پاک نے پلٹ دیا, دعا وہ دینے کے لیے اپنی قوم کے لیے دعا کرنے کے لیے گیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے کے لیے.
تو بلعام بن باورہ نے تو پھر جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اپنے سے نہیں بول رہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ بلعام بن باورہ نے کہا، اتنا کہا، اس کے بعد اللہ پاک نے عذاباً اس کی زبان نکال دی، اس کی زبان سینے پر آ گئی، اس کی زبان سینے پر آئی، سینے تک لٹک گئی۔ اور اس کے بعد پھر جب سینے تک اس کی زبان جب لٹک گئی، تب اس نے کہا بلعام بن باورہ نے کہ میں تو گیا، دیکھو تم لوگ، میں دنیا کی لالچ کے میں تو برباد ہو گیا، میرا دنیا بھی برباد، میرا دین بھی برباد، میرا دین بھی برباد ہو گیا، میرا دنیا بھی برباد ہو گیا، اب تو میرے ساتھ کچھ نہیں رہا۔ ہاں لیکن میں ابھی بھی ایک ٹرک بتاتا ہوں۔ جب یہ ہو گیا، اللہ پاک کا عذاب سمجھ لیجیے یہ نازل اس پہ یہ ہوا کہ اس کی زبان کو اللہ پاک نے لٹکا دیا، اس کے سینے تک لٹکا دیا۔ تو اس کے سینے تک لٹکا دیا تو اس نے یہی کہا کہ اب میں تمہیں ایک ٹرک بتاتا ہوں کہ تم جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کا ابھی بھی بد دعا تو قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے خود کہا تھا بلعام بن باورہ نے کہ میں کیسے بد دعا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ پاک کے فرشتے ہیں، اللہ پاک کے اولیاء ہیں، یعنی اولیاء کرام ہیں، میں ایسے نیک لوگوں کے خلاف بد دعا کیسے دے سکتا؟ خود اس کو پہلے عالم تھا کیونکہ وہ سب جانتا تھا، لیکن جب یہ کیا اس نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی تو یہ انجام ہوا۔ تو اس نے کہا لیکن ایک کام ہے کہ بنی اسرائیل اگر وہ اس ٹرک میں آ جائیں گے، اس چال میں پھنس جائیں گے، تم ایسا کرو، تم اپنی جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو خوب بنا سنگار کرا کر کے تم بنی اسرائیل کے جہاں پہ وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ لوگ ہیں، ان میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی زنا کر لیا، بدکاری کر لی، تو اللہ پاک کبھی بھی اس قوم کو نہیں بخشتا، اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے اس قوم سے جس قوم میں زنا و بدکاری ہو۔ یہ بلعام بن باورہ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ابھی بھی ایک چانس ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک عذاب دے اور ان کو ابھی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو پھر اس والے طریقے پر بلعام بن باورہ کی قوم نے عمل کیا، انہوں نے اپنی عورتوں کو، اپنی لڑکیوں کو جو خوبصورت بڑھیا سے بنا سنگار کرا کے، جیسا کہ آج کل ہمارے وقت میں ہوتا ہے، جس طریقے سے اترا کر کے چلنا اور اپنی حسن کا اور نمائش کرنا ہے، کیونکہ گھر میں تو انسان نارمل، آج یہ ماحول ہو گیا، گھر میں تو نارمل رہتے، لیکن جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو سارا میک اپ تو باہر ہی نکل کر کے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ زیبائش ہے، دکھانا ہی ہے کہ میرے حسن سے لوگ مائل ہوں۔ تو یہی بلعام بن باورہ نے اپنی قوم سے کہا تم اپنی عورتوں کو ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھیج دو، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی کر لیا تو پھر اس قوم کو اللہ پاک کبھی بھی اللہ پاک ایسی قوم کو نہیں بخشتا ہے جس قوم میں بدکاری ہو۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ بنی اسرائیل کا تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سنوار کر ان کی لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعام کے کہے پر اس کی قوم نے ایسے ہی کیا، عورتیں بن سنور کر لشکر میں پہنچی۔ تو ایک کنعانی عورت تھی، کنعان ایک جگہ کا نام، وہ عورت تھی، بنی اسرائیل کا ایک جو سردار تھا وہ اس کو بڑے پسند آئی اور اس نے بدکاری کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، اس کے باوجود اس نے ایک عورت سے بدکاری کی، اور بدکاری کی ایک نے کی، اور یقین مانی اللہ پاک نے فوراً اس پہ تعاون بھیج دیا، بنی اسرائیل پہ تعاون بھیجا، اور اس تعاون کے اس نتیجے میں کافی جب تعاون بھیجا تو عذاب اللہ پاک کا آیا، کئی ہزار لوگ مر گئے، کئی ہزار۔ اب آپ اس میں کئی چیزیں ہیں، کئی ہزار لوگ مرے۔ کافی دن کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو چیف ایڈوائزر تھے، یعنی ان کے جو مین جو صلاح کار تھے، وہ اس وقت فلسطین ہی میں تھے، جب بعد میں تشریف لے کر کے آئے تب ان کو جو حالات بتائے گئے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس عورت کو بھی اور سردار دونوں کو جب قتل کیا ہے، تب جا کر کے اللہ پاک کا عذاب ختم ہوا، جب دونوں کا سر قلم کر دیا ہے۔ تب تک تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 60 سے 70 ہزار اسرائیلی تب تک مر چکے تھے تعاون کی وجہ سے۔ اب اس سے کتنا ہے، اور اس مسئلے سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی کہ ایک تو کتنی سخت سزا بدکاری کی، اور یقین مانیے آج جو مسلمانوں کا جو حال ہے، بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے یہاں کا تو کچھ بہت بہتر لگتا ہے، آپ انڈیا پاکستان کا اتنا برا حال ہے، مسلمان قوم کا اتنا برا حال ہے،
جو چاہے بڑا مشکل ہے کسی کا بچ جانا، اور لوگ فخریہ بیان کرتے بالکل، اور حد تو یہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بالکل ایک دم ملوث، کوئی ایک ذرہ برابر فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا ان پہ کوئی اللہ پاک کا کوئی شرم و حیا، اس کا خوف ایک ذرہ برابر نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہاں پہ پردہ میں نے دیکھا ہے۔ جو آج کل انڈیا پاکستان میں جو ماحول مسلمانوں کا ہے، جو ان کا جو طرز عمل اسپیشلی اس معاملے میں، بدکاری کے معاملے میں، زنا کے معاملے میں بہت برا حال ہے۔ اس سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک، بلعام بن باورا جب وہ مایوس ہو گیا، اس نے یہ ٹرک بتایا، یہ چال بتایا کہ اس سے اللہ پاک، کیونکہ زنا بدکاری ایک ایسی چیز ہے اللہ پاک بخشتا ہی نہیں، اور اللہ پاک نے فوراً تعاون، اور ایسا آپ دیکھیں جرم تو کیا ایک نہیں، ایک ہی سردار نے کیا نا۔ تو یہ اگر آج کل جیسے لوگ ہوتے نا کہ دیکھو ہم کیا گئے، ہم اپنے خوش رہیں، ہم ٹھیک ٹھاک رہیں، ہمارے دوسرا والا ہمیں کیا مطلب ہے، تو ایسے اگر سوچ لیں تو پوری قوم پہ عذاب آیا، کیا تو ایک نے تھا نا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں، بلکہ اس کے تعلق سے تو حدیث پاک بھی بڑا مشہور ہے کہ بلکہ ایسے لوگوں پہ تو اور سخت سزا ہوگی کہ ان کا غیرت نہیں جائے گا کہ قوم میں اسلام میں مطلب اس طریقے سے غلط ہو رہا تھا، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، وہ منع نہیں کر رہے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ آپ دیکھیں گے پاکستان اور انڈیا میں جو آج کل شادیوں کا ہوتا ہے، کون سی ایسی بے حیائی، بے غیرتی اور کیا نہیں ہوتا ہے، اسلام کی جو شرع بالکل دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور بلکہ جو شخص منع کرے اس کو مطلب غلط کہا جاتا ہے، جو منع کرے وہ غلط ہوتا ہے، اور لوگ لحاظ میں کچھ تو بیچارے لحاظ میں نہیں بولتے کس طریقے سے۔ تو بتائیے پھر ایسے لوگوں پہ اللہ پاک عذاب نازل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ بالکل مثال ہے خود اللہ پاک، یہ قرآن پاک ہے، وہ تو میں نے ابھی قرآن پاک کی کوئی آیت کوڈ ہی نہیں کی۔ حد تو یہ ہے کہ جب زنا کے تعلق سے خود اللہ پاک نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، حد تو یہ کہ جب انہیں قتل کرو تو تمہارے دل میں ایک ذرہ برابر ان کے لیے نرمی نہ ہو، محبت بالکل آئے نہیں، یہاں تک فرمایا کہ تمہارا دل ایک ذرہ برابر، جب قتل کرو سر قلم کرو، اور سب کے سامنے سر قلم کرو، اور سر قلم کر کے ایک ذرہ برابر تمہارے دل میں نرمی بھی نہیں آنی چاہیے ان کے تعلق سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، چونکہ وہ میں نے سوچا تھا کہ اس تعلق سے، زنا ہی کے تعلق سے بہت ساری باتیں کرنی کی ہیں، اور اس میں لوگ بیان بھی نہیں کرتے، زیادہ چیز اس پہ لوگ توجہ بھی نہیں دیتے، اور نہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک دم ناسور کی طرح مسلمانوں میں پھیل گیا بہت زیادہ، بلکہ اب میں کیا بتاؤں کن الفاظ میں اس چیز کو کروں، مسلمانوں میں اس طرح سے ایک دم پردہ، جن کے گھر میں نیک یہ ہوتا ہے کہ باپ دادا اتنے نیک پرہیزگار لوگ تھے، ان کے گھر کے اولاد ان کی کس طریقے سے بگڑی ہوئی، اور سب مرد، ساری لڑکیاں، مرد، لڑکے سارے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں پاکستان کی شادیوں، انڈیا کی شادیوں کا، کبھی دیکھیں ان کا اگر ویڈیو دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، کون سی ایسی بے غیرتی جو نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے یہ کیا، تو جب وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چیف ایڈوائزر، کافی دن کے بعد، مطلب جو بھی دن گزرا ہو، تب انہوں نے جب سر قلم کیا ہے ان دونوں کا، کنانی عورت کا اور سردار کا، تب جا کر کے وہ اللہ پاک کا تعاون کا عذاب ختم ہوا۔ یہ تو رہی بلعام بن باورا کی یہ مختصر جو میں نے بتایا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ان آیتوں کے سبب سے اسے ہم ترقی دیتے، اسے بلند مرتبہ کر دیتے۔ ہم نے تو اسے اپنی آیتیں دی نا، بلعام بن باورا کو ہم نے اسے علم دیا، اسے نشانی دی کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، جو کہتا تھا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو اور بلند مرتبہ کر دیتے، اپنی آیتوں کی وجہ سے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس بدماش نے، اس بلعام بن باورا نے کیا کیا، وہ تو زمین یعنی دنیا کی زندگی کو، وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، وہ دنیا کے پیسوں کے اور دنیا کے مال و دولت کے لالچ میں آ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کی پیروی کی، یعنی جو دل اس کا چاہ رہا تھا اس نے اس کی پیروی کی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کی پیروی کی۔ تو اللہ پاک نے اس کی مثال جانتے کیسے دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو یہ اس بلعام بن باورا کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کتے کی طرح، کلب کے معنی کتا، فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال کَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ جس طریقے سے کتا ہے اگر اس کو تم مارو یا اس پر حملہ کرے تب بھی وہ زبان نکالے، او تترکہ، نہ بھی چھوڑو تب بھی وہ اسی حالت میں تب بھی زبان نکالے، کتا رہتا۔
اللہ پاک نے اس سے یہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ابھی میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے میرے محبوب آپ یہ قصے، یہ واقعات بتاتے رہیں تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، آپ یہ واقعات ان کو سناتے رہیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، کیا ہی بری، ساء مثلا القوم الذین، کتنی بری کہاوت، یعنی مثال یہ الذین ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور یہ کتنی یہ بری، یہ قوم بدبخت قوم تھی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وانفسهم كانوا یظلمون، اور یہ اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے اور یہ خود ہی ظالم تھے۔ تو یہ اب اس میں یہ بہت کہ پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو وہ نافرمانی کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیتے، پھر ان آیات پر عمل کی وجہ سے اسے بلند مرتبہ عطا فرما دیتے اور وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ وہ شخص دنیا کے لالچ میں آیا، پیسہ لوگوں نے دیا، رشوت دیا کہ پیسہ دیا، اس پیسے کی لالچ کی وجہ سے دنیا کی طرف وہ مائل ہو گیا اور اس نے دنیا اور اس کی لذتوں کو آخرت اور اس کی نعمتوں پر ترجیح دی، یعنی دنیا کو اس نے ترجیح دیا، دنیا کی لذتوں کو ترجیح دیا، دنیا کے آرام اور آسائش کو، دنیا کی جاہ و حشمت کو، دنیا کے منصب کو ترجیح دیا بنسبت آخرت کے اور آخرت کے نعمت کو۔ تو پھر یہ ہوا۔ اب اس سے اس آیت میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا انعام دیا، بلعام بن معورہ کو، وہ کتابوں کا عالم تھا، پرانی کتابوں کا عالم، اللہ پاک نے اسے اس میں اعظم دیا، جو دعا مانگتا وہ قبول ہوتی، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے عرش کو دیکھتا تھا، اس کی باتوں کے لکھنے کے لیے ہزاروں علماء ہوتے تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ پانے والا شخص بھی جب اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرے گا، یعنی جب اپنی دل کی پیروی کرے گا، کہ دل تو ہر انسان کا دل بڑا انجوائے کرنے کا سوچتا ہے، تو دل تو بڑا آرام کرنے کی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نفس امارہ، یہ جو دل ہے، دل کی جب خواہش کی پیروی ہونے لگے گی تب سب بربادی آئے گی۔ تو اپنے نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، دنیا کے مال اور اس کی نعمتوں کی طرف جب وہ راغب ہوا اور آخرت اور اس کی نعمتوں کو جب پس پشت ڈال دیا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ پاک نے سب کچھ چھین لیا، دین بھی برباد، اس کا ایمان بھی برباد، دنیا و آخرت میں بھی وہ خائب ہوا، خاسر ہوا۔ اور اس آیت سے اب اس سے یہ ہوا ان علماء کے لیے بڑی نصیحت جو رشوت لے کر کے یا پیسہ لے کر کے یا کسی کے منصب کی وجہ سے، کسی کے منصب یا اس کے رتبے کی وجہ سے اپنے علم کا سودا کرتے، اپنے یہ ان علماء کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور دنیا کے مال اور اس کی نعمتیں طلب کرتے ہیں۔ خود بس میں ایک حدیث پاک اگر بیان کروں، ترمذی شریف میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مال اور اس کے حرص، یعنی مال اور مرتبے کے حرص اور دین کے لیے کتنا نقصان دہ، مال اور مرتبہ کی یہ جو لالچ ہوتی ہے یہ دین کے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ جس کی وجہ سے نہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ۔ جتنا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دی جائیں تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ۔ یعنی جو عالم دین ہو اور اسے صرف اپنا مال کی خواہش ہو، دین کی خواہش ہو، بس اس کو دین ہی کی لالچ ہو، مرتبے کی خواہش ہو یا بس دنیا ہی کی لالچ ہو، تو وہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ دو بھیڑیا جا کر کے کتنا نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اس ریوڑ کا۔ اور ایک بات اور جو میں بہت مشہور وہ والے، اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے کہ مثال دی، فَمَثَلُهُ پہلے اس آیت کی تشریح کر دوں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی بلعام بن معورہ یا ایسے کسی بھی عالم جو اس طریقے سے کہ اللہ پاک نے ان کو پہلے علم دیا، ان کو عزت و شرافت دی، ان کو دیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنی نفسانی مال و دولت کی وجہ سے
وہ دنیا کی لالچ میں لگ گئے تو اللہ پاک نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال ایسے ہی جیسے کتے کی طرح ہیں، وہ لوگ، ان کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس آیت میں دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے دین کے احکام کو پس پشت ڈالنے والے عالم کو کتے کی سے تشبیہ دی گئی۔ یعنی اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو عالم دنیا کے لیے دین کو پس پشت ڈال دے، دین کو پیچھے ڈال دے، دین کو پیچھے کر دے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اس عالم کو کتے کی طرح کہا گیا۔ اس عالم کو اللہ پاک نے کتے کی طرح کہا جو عالم دنیا کی لالچ میں پڑ جائے اور دین کو پیچھے چھوڑ دے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں ان لوگوں کی کیا مثال ہوگی جو نارمل ہے۔ جب عالم کو اللہ پاک نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس عالم کی یہ کتے سے بھی کی طرح ہے، اور کتا ایک ذلیل جانور ہے، اور ذلیل تر کتا وہ ہے، پھر اس میں بھی ذلیل تر کتا وہ جو تھکاوٹ اور شدت کی گرمی اور پیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہر وقت زبان باہر نکال کے ہانپتا رہتا ہو۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم دین کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، یہ تفسیر کبیر میں پڑھو، میں چاہ رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہ ہو، یہ تفسیر کبیر میں یہ درج ہے کہ کتا ایک ذلیل جانور ہے، اور اللہ پاک نے اس کتے سے اس عالم کو تشبیہ دی کہ جو عالم اپنے دین کی پس پشت ڈال دے، دنیا کے لالچ میں لگ جائے اور صرف دین بس اپنے منصب کے لیے لگ جائے اور دین کو پس پشت ڈال دے، تو فرمایا تفسیر کبیر میں کہ ذلیل تر کتا وہ ہے جو تھکاوٹ، شدت کی گرمی اور پیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہر وقت زبان باہر نکال کر ہانپتا رہتا ہو۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم دین کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے اور اسے لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دے، اللہ پاک جس شخص کو علم دین عطا فرمائے پھر اسے لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دے، پھر وہ عالم کسی حاجت و ضرورت کے بغیر صرف اپنی قلبی خساست کی وجہ سے، اپنے دل کی کمینہ پنی کی وجہ سے، اپنا اس کا دل اتنا چھوٹا ہے، اتنا نیچ خساست میں گھٹیا، اپنے دل اس کا دل اتنا گھٹیا ہے، اتنا خساست کی وجہ سے، اپنے کمینہ پن کی وجہ سے وہ دین کے جو واضح احکام ہیں ان سے منہ موڑ کر کے دنیا کے مال و دولت اور منصب و مرتب کی طرف جھکے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ تفسیر کبیر میں پڑھ رہا ہوں، اور دنیا کے مال و دولت اور منصب کی طرف جھکے اور اس خبیث عمل پر قائم رہے، تو وہ عالم وہ ہانپنے والے کتے کی طرح ہے کہ جس طریقے سے وہ کتا ہر وقت ہانپنے والا کتا کسی حاجت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی فطرت کی وجہ سے وہ ہانپتا رہتا ہے، تو یہ عالم بھی اپنے دل کی خساست کی وجہ سے، کمینہ پن کی وجہ سے، گھٹیا پن کی وجہ سے ہر وقت مال کی اس میں لگا رہتا ہے، جس کو اللہ پاک نے علم دیا، اللہ پاک نے اس کو اس سے بے نیاز کیا، اس کے باوجود۔ اب اس سے اندازہ لگائیں ان علماء کے لیے عبرت ہے جو درباری علماء ہوتے، جو اپنے منصب کے لیے، کتنی بڑی عبرت کی بات ہے اس آیت سے، ان درباری علماء کے لیے بڑی عبرت ہے جو اپنے منصب و مرتبہ کے لیے، اپنے کی وظیفہ مل جائے، تھوڑا بہت پیسہ مل جائے، تھوڑا بہت رعایت مل جائے، اس کے حصول کے خاطر وہ جو امراء ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں یا کوئی بادشاہ نہ ہو، دنیاوی حاکم کوئی ہو، اس حاکم کے طبیعت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں کہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں، جیسا میرا باس جو چاہ رہا ہے اس باس کے حساب سے کوئی مسئلے کا مسئلہ بتائیں، یعنی باس کے خلاف نہ ہونے پائے، جو وہ چاہے اس کے حساب سے ہم گھما پھرا کے مسئلہ بتائیں تاکہ وہ راضی رہے۔ یہ ان کے لیے عبرت ہے یہ آیت۔ تو اس میں اس آیت میں یہ بھی اس کو نقل کیا خازن میں تفسیر کبیر، اس آیت میں ان درباری علماء کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو منصب و مرتبے کے لیے، مراعات و وظائف کے حصول کی خاطر حکام کی طبیعت کے مطابق فتوے اور ان کے موافق بیان دیتے ہیں کہ جیسا ہمارا باس چاہے اسی حساب سے تقریر کرنی۔ آپ دیکھیں گلف کنٹریز کا کیا حال ہے، پورا دین کو تباہ اسی وجہ سے ہوا۔ لوگوں میں غیرت ایمانی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو بادشاہ چاہ رہا ہے وہی ان کو بولنا ہے، اس کے خلاف وہ جو نہیں چاہ رہا ہے اس کے خلاف ایک زبان نہیں بول سکتے، دعا نہیں کرا سکتے جو فلسطینی بھائی مر رہے۔ یہی ہوتا ہے، یہ ان کے لیے یہ بدبخت علماء ہے کہ ان کی باتوں میں آئے۔ تو یہ ان کی بدبخت کہ اس آیت میں ان درباری علماء کے لیے بڑی عبرت ہے جو منصب و مرتبے کے لیے، مراعات یعنی نرمی کے لیے کہ مجھے کچھ مل جائے، وظیفہ پانے کے لیے، وظیفہ کے حصول خاطر حکام یعنی جو امراء ہیں حکام کی طبیعت کے مطابق فتوے اور ان کے موافق بیان دیتے ہیں۔ اگر یہ فتوے قرآن و حدیث کے صریح نصوص سے ٹکراتے ہوں تو ایسے عالموں کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کا انجام بھی بلعام بن باورہ کی طرح نہ ہو جائے کہ اللہ پاک جس طریقے سے اس کی زبان کو اس کے سینے پر لٹکا دیا تھا،
تاکہ عبرت ہو جائے سب کے لیے۔ اور اس آیت سے معلوم ہے، اب بس میں ختم کرتا ہوں، اس آیت سے ایک اور بات معلوم کہ بلعام بن باورا نے جو بد دعا کی وہ اللہ پاک کے خلاف تو نہیں کی نا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نبی کے خلاف ہو، جو کسی نبی کی توہین کرے، وہ نبی کا جو گستاخ عالم وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتے کی طرح ہے، کیونکہ اس نے نبی کی گستاخی کی، تو نبی کا گستاخ عالم وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتے کی طرح ہے کہ اسے نہ دنیا میں کوئی عزت نصیب ہو نہ آخرت میں کوئی نصیب ہوگی۔ کیونکہ جو بلعام بن باورا تھا اس نے اللہ عز و جل کا منکر نہیں تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کتے کی بدترین حالت سے تشبیہ دی۔ صرف کتے ہی نہیں کہا بلکہ کتے کی جو بدترین کیفیت ہوتی ہے اس کی مثال دی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں جو مشہور شعر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا تھا کہ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اے میرے بحر شبلی، شبلی وہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت ان کو تاجد اصفیہ کہتے ہیں، یعنی بزرگوں کے تاج، تو ان کا لقب ہے۔ تو بحر شبلی یعنی اللہ پاک تو بحر شبلی یعنی شبلی کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو ہمیں دنیا کے کتوں سے بچا، یعنی یہ جو دنیا کے طلب میں لگے، بس دنیا ہی جن کا مقصد ہے، دنیا ہی کمانا، دنیا کی طلب ان کا مقصد ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ کر لے۔ یہ اس دعا کا مقصد تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ